مجھے تم سے ملنے کا شوق نہیں ہے. مجھے یہاں آنے کا شوق نہیں ہے. مجھے تم سے باتیں کرنے کا شوق نہیں ہے. مجھے پڑھنے کا شوق نہیں ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجھے شوق نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آئی ایم ناٹ فونڈ آف. آئی ایم ناٹ فونڈ آف پلس ناؤن یا ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مجھے تم سے ملنے کا شوق نہیں ہے. آئی ایم ناٹ فونڈ آف میٹنگ یو. آئی ایم ناٹ فونڈ آف میٹنگ یو. مجھے یہاں آنے کا شوق نہیں ہے. آئی ایم ناٹ فونڈ آف کمنگ ہیئر. آئی ایم ناٹ فونڈ آف کمنگ ہیئر. مجھے تم سے باتیں کرنے کا شوق نہیں ہے. آئی ایم ناٹ فونڈ آف ٹاکنگ ٹو یو. آئی ایم ناٹ فونڈ آف ٹاکنگ ٹو یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں. Let's see some more examples for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level. Next example. مجھے پڑھنے کا شوق نہیں ہے. I am not fond of reading. I am not fond of reading. مجھے چائے پینے کا شوق نہیں ہے. I am not fond of taking tea. I am not fond of taking tea. One more sentence. مجھے وہاں جانے کا شوق نہیں ہے. I am not fond of going there. I am not fond of going there. مجھے شاپنگ کا شوق نہیں ہے. I am not fond of shopping. I am not fond of shopping. مجھے موویز دیکھنے کا شوق نہیں ہے. I am not fond of watching movies. I am not fond of watching movies. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے فٹ بال کھیلنے کا شوق نہیں ہے. مجھے فٹ بال کھیلنے کا شوق نہیں ہے. تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ آئیے ایسے جملوں کے لیے انگلش کا سٹرکچر سمجھتے ہیں. WH ورڈ یعنی ویئر، وٹ، ہو، وائی پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس ورب پلس آئی این جی پلس کوشچن مارک. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تم کہاں جا رہے ہو؟ ویئر آر یو گوئنگ. ویئر آر یو گوئنگ. وہ کیا کر رہا ہے؟ وٹ از ہی ڈوئنگ. وٹ از ہی ڈوئنگ. وہ کیوں رو رہی ہے؟ وائی از شی کرائنگ. وائی از شی کرائنگ. وہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ ویئر از ہی ریڈنگ. ویئر از ہی ریڈنگ. وہ کیا پکا رہی ہے؟ وٹ از شی کوکنگ. وٹ از شی کوکنگ. وہ کیوں جا رہا ہے؟ وائی از ہی گوئنگ. وائی از ہی گوئنگ. کون بول رہا ہے؟ ہو از اسپیکنگ. ہو از اسپیکنگ. تم کیا کہہ رہے ہو؟ وٹ آر یو سینگ. وٹ آر یو سینگ. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ کیوں ہنس رہا ہے؟ ضرور تم نے دیکھا ہوگا. ضرور تم نے بولا ہوگا. ضرور تم نے سنا ہوگا. ضرور اس نے یہ کیا ہوگا. ان جملوں کے لیے انگلش کا جو سٹرکچر یوز ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس مسٹ پلس ہیو پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ضرور تم نے دیکھا ہوگا. یو مسٹ ہیو واچڈ. You must have watched. ضرور تم نے بولا ہوگا. You must have said. You must have said.
ضرور تم نے سنا ہوگا. You must have heard. You must have heard. ضرور اس نے یہ کیا ہوگا. ضرور اس نے یہ کیا ہوگا. He must have done it. He must have done it. ضرور تم نے اسے پیٹا ہوگا. You must have beaten him. You must have beaten him. ضرور انہوں نے کھیلا ہوگا. They must have played. They must have played. ضرور اس نے کھایا ہوگا. He must have eaten. He must have eaten. ضرور وہ وہاں گیا ہوگا. He must have gone there. He must have gone there. ضرور وہ یہاں آیا ہوگا. He must have come here. He must have come here. ضرور اس نے کمرہ صاف کیا ہوگا. He must have cleaned the room. He must have cleaned the room. ضرور اس نے چاول پکائی ہوگی. She must have cooked rice. She must have cooked rice. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ضرور اس نے دودھ پیا ہوگا. یہ دیوار کتنا لمبا ہے. یہ سڑک کتنا لمبا ہے. یہ دریا کتنا لمبا ہے. یہ سرنگ کتنا لمبا ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کتنا لمبا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہاؤ لانگ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ہاؤ لانگ پلس ہیلپنگ ورب پلس ادر ورڈز پلس کوشچن مارک. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. یہ دیوار کتنا لمبا ہے. ہاؤ لانگ از دس وال. ہاؤ لانگ از دس وال. یہ سڑک کتنا لمبا ہے. ہاؤ لانگ از دس روڈ. ہاؤ لانگ از دس روڈ. یہ دریا کتنا لمبا ہے. ہاؤ لانگ از دس ریور. ہاؤ لانگ از دس ریور. یہ سرنگ کتنا لمبا ہے. ہاؤ لانگ از دس ٹنل. ہاؤ لانگ از دس ٹنل. وہ کتنا لمبا تھا. ہاؤ لانگ واز دیٹ. ہاؤ لانگ واز دیٹ. یہ کتنا لمبا ہے. ہاؤ لانگ از دس. ہاؤ لانگ از دس. یہ گلی کتنی لمبی ہے. ہاؤ لانگ از دس اسٹریٹ. ہاؤ لانگ از دس اسٹریٹ. یہ رات کتنی لمبی ہے. ہاؤ لانگ از دس نائٹ. ہاؤ لانگ از دس نائٹ. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ دن کتنی لمبی تھی. کیوں نہ ہم یہ کام ابھی کر لیں. کیوں نہ میں اکیلا چلا جاؤں. کیوں نہ ہم پیدل چلے جائیں. اسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیوں نہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں may as well. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس may as well پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کیوں نہ ہم یہ کام ابھی کر لیں. We may as well do this work now. We may as well do this work now. کیوں نہ میں اکیلا چلا جاؤں. کیوں نہ میں اکیلا چلا جاؤں. I may as well go alone. I may as well go alone. کیوں نہ ہم پیدل چلے جائیں. We may as well go on foot. We may as well go on foot. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. کیوں نہ ہم ابھی نکل جائیں. کیوں نہ ہم ابھی نکل جائیں. We may as well leave now. We may as well leave now. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کیوں نہ ہم آرام کر لیں. کیوں نہ ہم آرام کر لیں. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس.